اور خیبر کا قلعہ کس نے فتح کیا؟ مشہور بات ہے، مولا کائنات کا ایک لقب فاتح خیبر بھی ہے، خیبر شکن بھی ہے، یعنی خیبر کو فتح کرنے والا۔ یہ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا مرکز تھا اور بہت مضبوط قلعہ تھا۔ میرے سرکار نے چڑھائی کیا صحابہ کو لے کر کے، اور بڑے بڑے جرنیل صحابہ اس لشکر میں موجود تھے، میرے سرکار خود تھے امیر لشکر۔ محاصرہ کیا لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، یعنی سپہ سالار بنا کر بھیجا کہ خیبر فتح کر کے آئیں۔ لیکن چونکہ وہ جو یہودی تھے وہاں کے اتنے مضبوط تھے، اور اندر سے انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، اور باہر بڑی بڑی لمبی چوڑی دیواریں تھی۔ جب یہ مجاہدین آگے جاتے تو وہ لوگ دیوار پر کھڑے ہو کر کے وہاں سے تیروں کی پتھروں کی بارش شروع کر دیتے، مسلمان پیچھے ہٹ جاتے۔ حضرت صدیق اکبر گئے فتح کرنے، لشکر لے کر واپس آ گئے، خیبر فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد میرے آقا نے جھنڈا اور سپہ سالار حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم کو بنایا، کہا عمر تو جا خیبر فتح کر کے آیا، خیبر فتح کر کے آ۔ وہ بھی گئے لیکن خیبر فتح نہ ہو سکا، جبکہ فاروق اعظم ان کی شجاعت و بہادری، ان کی طاقت دیکھنا ہے، آپ ان کی خلافت کے ایام کو پڑھیں، 44 ملکوں کو فتح کرنے والا فاروق اعظم کتنی عظیم سلطنت کا مالک ہے، لیکن وہ بھی خیبر فتح نہ کر سکا، واپس آ گئے۔ اور کئی دن گزر چکے تھے، صحابہ پریشان تھے کہ یہ قلعہ فتح کیسے ہوگا، حتیٰ کہ رات کا وقت تھا۔ میرے حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کر دے گا، اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ، حضور نام نہیں لے رہے ہیں، فرمانے کہ وہ بندہ جس کو میں کل جھنڈا دوں گا، جو خیبر کا فاتح بنے گا، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کا محب بھی ہوگا، اللہ اس کے رسول کا محبوب بھی ہوگا، اور فاتح خیبر بھی بنے گا۔ یہ بات میرے آقا نے فرما دی، لیکن اب سرکار نے نام نہیں لیا کہ کس کو دوں گا۔ جب رات ہوئی تو ساری رات صحابہ بے قرار تھے کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا نا، اس بات کی ضمانت ہے کہ وہی فاتح خیبر ہوگا، چونکہ آقا نے ضمانت دے دی ہے، آقا نے فرما دیا ہو کر رہے گا۔ اور دوسری پیشن گوئی کہ جس کو میرے آقا جھنڈا دے دیں گے، یہ بات طے ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا۔ تمام صحابہ کرام نے رات گزاری بے قراری کی حالت میں، کاش جھنڈا مجھے دے دیا جاتا، کاش علم مجھے دے دیا جاتا، کاش کل کا سپہ سالار مجھے بنا جاتا۔ ہر ایک صحابی کی تمنا تھی۔ صبح ہوتے ہی تمام صحابہ جلدی جلدی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب سرکار کا حکم سننے کے لیے بے قرار ہے کہ آقا جھنڈا کس کو دیتے ہیں۔ سب کی نگاہیں مصطفیٰ کریم کے چہرے و دعا پر جمی کہ آقا جھنڈا کس کو دیتے ہیں۔ جب تمام صحابہ آگے، سارے بے قرار ہیں، ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے جھنڈا مجھے مل جائے، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان میں پاک سی الفاظ نکلے، اینا علی بن ابی طالب، کہا میرے صحابہ علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ وہ آئے نہیں تھے۔ تمام صحابہ آئے، جھنڈا آقا نے ان کو نہ دیا، جو نہیں آئے تھے آقا انہیں یاد فرما رہے ہیں، وہ نہیں آئے تھے۔ کہا علی کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، آشوب چشم آ گیا ہے، انہیں درد ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ صحابہ بلا کر کے لے کے آئے تو مولا کائنات فرماتے جب میری آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، تو میرے آقا نے اپنی مبارک تھوک یعنی لعاب کو حضرت علی کی آنکھ میں ڈال دیا، ودعا لہو، اور حضور نے علی کے لیے دعا کی، فبرأ، حضرت علی شفا یاب ہو گئے۔
اور اس طرح شفا یاب ہو گئے کأن لم یکن بھی وجع، ایسا لگتا تھا کہ کبھی اس آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور کا لعاب دہن میری آنکھ میں جانا تھا کہ میری آنکھ ایسی شفا یاب ہو گئی کہ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر میرے آقا نے کیا کیا؟ حدیث پاک بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ اور مشکات شریف کی حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ فَأَعْطَاهُ الرَّعْيَةَ، تو میرے آقا نے کہا علی یہ جھنڈا آج تجھے دیا جائے گا۔ سرکار نے وہ جھنڈا اٹھا کر کے علی کو دے دیا کہ علی آج کے لشکر کا سپہ سالار تو ہوگا۔ دے دیا تو میرے آقا نے دے دیا تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا اور ان یہودیوں سے جہاد کروں گا، ان یہودیوں سے جہاد کروں گا، انہیں قتل کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ علی ایسا مت کرنا، نرمی کرنا، پہلے جانا انہیں اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی کیا کرنا؟ دعوت دینا۔ یہ اسلامی لشکر کا مزاج ہوتا تھا۔ جب ہمارا اسلامی لشکر کسی ملک کو فتح کرنے جاتا تو سب سے پہلے اس ملک کے کافروں کو دعوت اسلام دیتا اور کہتا کہ اگر اسلمو تسلمو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہمارے بھائی ہو، تو ہماری طرح تمہارے بھی حقوق رہیں گے، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو یہ ملک ہمارے حوالے کرو اور ہم اس پر حکومت کریں گے، اسلامی حکومت کو نافذ کریں گے، اور تمہیں رہنا ہے تو تم جزیہ یعنی ٹیکس دے کر ہمارے اسلامی ملک میں رہ سکتے ہو۔ اس پر اگر راضی ہو تو ٹھیک، ورنہ اگر یہ دو باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو نہ جزیہ دینا چاہتے ہو، تو پھر ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کر دے گی۔ یہ اسلامی لشکر کا مزاج ہوتا۔ مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں جاؤں گا، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، نرمی کروں گا۔ آقا نے فرمایا ہاں علی جانا، انہیں اسلام کی دعوت دینا، اور یاد رکھ اگر تیرے ذریعہ سے کوئی بھی ایک شخص ہدایت پا جائے یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہوگا۔ اس دور میں سرخ اونٹ جو تھا عرب کی بہت بڑی دولت شمار کیا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک فرد بھی اسلام لے آیا، ہدایت پا گیا، یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہوگا، لہذا انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ مولا کائنات گئے، لشکر کو لے کر، امیر لشکر ہیں، سپہ سالار ہیں، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، قلعہ کے قریب گئے تو یہودیوں نے وہی کام کیا، تیروں کی برسات شروع کر دی۔ لیکن فاتح خیبر حیدر کرار نڈر تھے، نڈر شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات دروازے کے قریب پہنچ گئے، جو خیبر کا بہت بڑا 80 گز کا دروازہ تھا، 40 آدمی اس کو اٹھا نہیں پاتے، اتنا بھاری، اتنا وزندار، اتنا مضبوط تھا۔ مولا کائنات جب گئے دروازے کے قریب جلال میں تھے، چونکہ کئی دن گزر گیا تھا اور اس سے پہلے شیخین کریمین ناکام ہو کر واپس آ گئے تھے، قلعہ فتح نہ ہوا تھا، اور اس دروازے پر جو مرحب بیٹھا ہوا تھا جو یہودیوں کی طرف سے جنگ کرتا تھا وہ بہت مضبوط تھا، بڑا پہلوان تھا، طاقتور تھا۔ تو مولا کائنات دروازے کے پاس پہنچے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے، دروازہ نہیں کھل رہا تھا کہ دروازہ کھلے اندر داخل ہو تو پھر کیا کریں، پر چڑھائی کر دیں۔ لیکن جب دروازہ نہیں کھلا تو مولا کائنات نے کیا کیا، جلال میں اپنے مبارک ہاتھوں سے دروازے کو پکڑا، اکھاڑ دیا، دروازے کو اکھاڑ کر کے باہر پھینک دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے مولا کائنات نے دروازے کو یوں پکڑا اور اکھاڑ کر کے ایک ہاتھ میں تلوار ذوالفقار لیا، ایک ہاتھ میں دروازہ کو ڈھال بنایا، یعنی آپ تلوار چلا کر کے یہودیوں پر حملہ کرتے، اور یہودی جو تلوار چلاتے مولا کائنات اسی کو ڈھال بنا کر وہ خیبر کا دروازہ اسی پر وار کو روکا کرتے تھے۔ اس طرح مولا کائنات نے کیا کیا، جہاد کیا اور اندر داخل ہو گیا اسلامی لشکر، حتیٰ کہ ان یہودیوں کو قتل کیا، اور فاتح خیبر نے قلعہ کو یعنی خیبر کو فتح کر لیا۔ خیبر کو کیا کیا، فتح کر لیا۔ اس دروازے کو جب لوگوں نے اٹھانا چاہا نا، 40 آدمی مل کر اٹھاتے تھے لیکن وہ دروازہ نہ اٹھتا تھا۔ شیر خدا نے تنہا ایک ہاتھ سے جو دروازہ اٹھا کر کے باہر پھینک دیا تھا۔ تو یہ شرف بھی اللہ پاک نے مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار کو عطا